بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گل پلازا کے واقعے کو نے دل کو دہلا دیا ہے. بہت ہی اندوزناک واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی تاریخ کا دوسرا بڑا واقعہ ہے. پہلا بولٹن مارکیٹ میں ہوا اور پھر اب گل پلازا میں. بہت سارے لوگوں کی جمع شدہ ساری پونجی ختم ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں, بہت سارے لوگ زخمی ہیں اور انتہائی نازک حالات ہیں. ابھی بھی آگ جو ہے پوری طرح سے قابو میں نہیں آئی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے. اور خاص کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی چیمبر, جس نے ہمیشہ کراچی کے اندر جو واقعہ ہوا اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے, اس واقعے میں بھی ہم اپنا کردار کا محقق ادا کریں گے انشاءاللہ. دامِ دہنِ سخن ہم کریں گے. بولٹن مارکیٹ میں کراچی چیمبر نے جس طرح سے کردار ادا کیا تھا اور 19 بلڈنگیں بھی بنائی تھی اور سارے لوگوں کو کمپنسیشن بھی گورنمنٹ نے ہمارے تھرو دیا تھا, اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کریں گے. اور میں صدر مملکت کا, وزیر اعظم پاکستان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان کے پیغامات آئے ہیں اس واقعے کے اوپر, اور ان کے ظاہر افسوس کے اوپر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سندھ گورنمنٹ کا. اور میں نے رات شہید میمن صاحب کو بھی اور مرتضیٰ وہاب صاحب کو بھی بات کی, دونوں نے بڑا رسپانس کیا. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو شہید میمن صاحب کو اور ناصر شاہ صاحب کو اور مرتضیٰ وہاب صاحب کو, جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے کراچی چیمبر سے, جس کا ہم ہنگامی اجلاس انشاءاللہ 4 بجے کراچی چیمبر میں کریں گے, تاکہ ہم باقاعدہ پروگرام کے تحت کر سکیں, جس میں معاملات یہ ہیں کہ پہلے تو اس وقت جو زخمی ہیں ان کی جو ہیلتھ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو ٹیک کیئر کریں, ان زخمیوں کی تیمارداری کا بندوبست کریں. دوسرا ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں, لواحقین ہیں, جو رو رہے ہیں, جو کھڑے ہیں, ان کے لیے ہم کوئی اس طرح سے ہم کوئی بندوبست کریں. ایک ہم نے بلڈنگ کا بھی تعین کیا ہے, بات بھی کی ہے, وہ بھی اپنی بلڈنگ جو مال بچا ہوا ہے اس کو رکھنے کے لیے دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اور جتنے لواحقین وہاں ہیں, اور ہم نے ان کے لیے جو طعام کا بندوبست بھی کرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ تعالی. میری گزارش صدر مملکت سے ہے کہ, اور ابراب اختیار سے, صدر مملکت سے خصوصی طور پر اس طرح سے کہ جب بولٹن مارکیٹ واقعہ ہوا تو صدر زرداری ہی صدر تھے اس وقت کے, اور انہوں نے سراج قاسم تیلی اور میں اور دوسرے لوگ گئے تھے, تو انہوں نے اسی وقت 3 ارب روپے دیے اور سندھ گورنمنٹ نے 500 ملین روپے دیے تھے, اور ہمیں کہا گیا کہ پوری طرح سے اس کی اب تحقیق کریں اور اس کے ساتھ ہر ایک آدمی کو معاوضہ بھی ملے اور اس کی جگہ اس کو واپس ملے. ہم نے الحمدللہ 1958 لوگوں کو وہ جگہیں واپس کیں, بلڈنگیں بنائیں, 10 بلڈنگیں بنائیں, 9 کو ریہیبلیٹیٹ کیا, اور الحمدللہ آج کسی قسم کی کوئی شکایت کے بغیر آج وہ اپنے گھروں میں ہیں اور ہیں. میں اپیل کرتا ہوں ارباب اختیار سے, صدر پاکستان سے, وزیر اعظم پاکستان سے, چیف منسٹر سندھ سے, گورنر سندھ سے, کہ یہ اپنا کردار اس میں ادا کریں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ گئے. ہم اپنا فرض نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہمارے بھائیوں کے لیے جو ہم سے بن پڑے گا وہ ہم کریں گے. سرکار کی بڑی ضرورت ہے یہاں, سرکار بھی آ جائے اور ہمارے ساتھ مل کے کام کرے. ہم انشاءاللہ تعالی ہماری جو ایکسپرٹیز ہے بولٹن مارکیٹ کی ریہیبلیٹیشن میں, وہ پوری طرح سے بروقت کار لائیں گے. اور میں آپ پھر لواحقین کو اور گل پلازا والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ کراچی چیمبر آپ کے ساتھ ہے. دامِ دہنِ سخن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے گل پلازا کا, اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ وہاں انتقال کر گئے, جتنوں کا نقصان ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور ان کی مشکلوں کو آسان کرے. آج ہم نے دوپہر کو ایمرجنٹ ایک میٹنگ بلائی کراچی چیمبر کے اندر. اس کے اندر کراچی چیمبر کے BMG کے چیئرمین زبیر موتی والا زوم پہ تھے, اور ہمارے وائس چیئرمین انجم نثار, طارق یوسف اور تمام فارمر پریزیڈنٹس اور تقریباً 35 سے 40 لوگ یہاں جمع ہوئے. اور ہم نے ایک آج کمیٹی کا اعلان کیا ہے جو فوری اس پہ کام شروع کر رہی ہے, اور یہ گل پلازا فائر ریلیف کمیٹی اور ان کے متاثرین کے لیے ایک ریلیف کمیٹی بنائی ہے. اس میں فوراً ابھی آج ہی سے ایکشن شروع ہو گیا ہے. جتنے لوگ اس میں انجرڈ ہیں, ونس وارڈ میں پڑے ہیں سول ہاسپٹل میں, ان کی اگر سیریس کنڈیشن ہے تو ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ونس وارڈ ہیں پٹیل میں اور برہانی میں وہاں شفٹ کریں گے. اور وہ ساری لسٹیں بنا رہے ہیں.
وہاں کی ایسوسیشنز کو آن بورڈ لے لیا ہے. ان سب کو آن بورڈ لے کے ہم تمام چیزوں کو ایک پیج پہ لائیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح آج سے پہلے کراچی چیمبر نے جو یہاں کراچی کی تاجر برادری کے مسئلے حل کرائے ہیں، جیسے کہ بولٹن مارکیٹ کا کیس تھا اور کوپریٹو مارکیٹ تھا، سبزی منڈی اس کا کباڑی مارکیٹ کا تھا، جبلی مارکیٹ، ایسے کئی جگہ کے معاملے ہم نے صحیح حل کرائے ہیں. انشاءاللہ اس کو اللہ نے چاہ، اور گل سینٹر کے تمام متاثرین سے ہم ان کے ساتھ ہیں کراچی چیمبر، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ آخر تک کھڑے رہیں گے، اور ہم سے جو کچھ ہوا ہم انشاءاللہ ان کے لیے کریں گے. وفاق اور صوبائی حکومت سے ہماری اپیل ہوگی کہ فوراً جتنا ان کا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان، ان کو معاوضہ دیا جائے، مالی نقصان ہوا ہے ان کو معاوضہ دیا جائے، اور جن کی دکانیں جلی ہیں، مارکیٹ تباہ ہوئی ہے، ان کی نئی مارکیٹ بنا کے ان کو دکانیں دی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل پلازا میں ہونے والے آتش زدگی کے افسوسناک واقعے پہ کراچی چیمبر انتہائی افسوس اور دکھ کا اظہار کرتا ہے. اس واقعے میں جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس پہ ہر آنکھ اشکبار ہے. میرے یہاں حکومت سے دو مطالبات ہیں. نمبر ایک، اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے، جس کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ آگ کیوں لگی. کیا اس پلازا میں فائر سیفٹی کے انتظامات تھے؟ کیا اس پلازا میں فائر ایگزٹس تھے؟ کیا ہماری فائر بریگیڈ میں استطاعت تھی کہ وہ اس قسم کی آگ پہ قابو پا سکے؟ کیا ہمارے فائر مینس کے پاس ایکوپمنٹس تھے، فوم تھا؟ کیا ہمارے فائر مینس کے پاس فائر سیفٹی جیکٹس جو تھی وہ تھیں؟ کیا ان کے پاس فرسٹ ایڈ کٹس تھیں؟ تو لہٰذا ان تمام سوالات کا جواب ہمیں ایک آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات سے ملے گا، اور وہ ایک جوڈیشل کمیشن سے ہی ممکن ہے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہو سکیں. میرا دوسرا مطالبہ حکومت سے ہے کہ جتنے بھی گل پلازا کے متاثرین ہیں، دکاندار ہیں، ان سب کو معاوضہ دیا جائے، اور اس کے لیے فوری طور پر ایک فنڈ بنایا جائے جس پہ ہم ایک ایک دکاندار کے نقصان کا تعین کریں اور اس کا جو نقصان ہے اس کا ازالہ کر سکیں. ایسا ہی ایک کام کراچی چیمبر 2008 میں ہونے والی جو بولٹن مارکیٹ کی آتش زدگی تھی اس میں کر چکا ہے. میں خود اس کمیٹی کا حصہ تھا جو دکانداروں سے بات کر ان کے نقصان ہونے والے نقصان کا ایک آئیڈیا کرتے تھے، اس کا تعین کرتے تھے، اور پھر ان کو اس کا معاوضہ دیتے تھے. تو میرا فوری حکومت سے مطالبہ ہے کہ ایک فنڈ بنایا جائے اور فوری طور پر گل پلازا کے جو متاثرین ہیں ان کو ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے.